بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تذکرہ رمضان غور سے سنیے گا تاکہ آپ ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنی مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر لو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ یہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخر تک جس قدر لوگ آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس قدر شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 10 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں سے کیا معاملہ فرمایا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور جو آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائز و انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور زمین پر گزر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہیں میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر نظر کرم کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اب بخشنے والا بخشتا ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو ان کو عطا کیا جاتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ رب تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور برائیوں سے نجات پائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔